بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سردیوں کے دنوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے۔ یہ کپڑے بہت ہی باریک ہوا کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام گرمیوں کے دنوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلتے تھے کہ جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کے ابا جان رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے اس عمل کی وجہ پوچھیں۔ اس پر میں نے اپنے ابا جی کو کہا کہ لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک عمل دیکھا ہے جس سے وہ بہت ہی پریشان ہیں۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے، تو میں نے جواب دیا کہ حضرت علی علیہ السلام گرمیوں کے دنوں میں موٹے کپڑے اور روئی والے جبہ پہن کر باہر آتے ہیں اور ان کو گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام سردیوں کے دنوں میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور ان کو سردی کی شدت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے ابا جان، کیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو اس عمل کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اور اگر نہیں بتایا تو لوگوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ جب رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کریں تو ان سے اس عمل کے بارے میں پوچھیں۔ چنانچہ جب میرے والد رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو میرے والد نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، لوگ آپ کے ایک عمل سے بے حد پریشان ہیں اور وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے لوگ میرے بارے میں پریشان اور تجسس کرتے ہیں۔ اس پر میرے والد نے کہا کہ آپ علیہ السلام سخت سردی کے دنوں میں پتلے کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور سخت گرمی کے دنوں میں موٹا روئی والا جبہ پہن کر باہر نکلتے ہیں۔ لوگوں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ نہ ہی آپ کو سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تو میرے والد نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو لیلہ، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک بہترین اور جنگجو صحابہ کا لشکر خیبر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا مگر وہ ناکام لوٹے، اور پھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا لشکر بھیجا، وہ بھی ناکام لوٹے، اور پھر تیسرا لشکر بھیجا، وہ بھی قلعہ فتح نہ کر سکے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہو، اللہ اس شخص کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اگلے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر مجھے بلوایا اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری ایک آنکھ بھی دکھ رہی تھی، مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس آنکھ پر اپنا لہب لگایا اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، گرمی اور سردی کی شدت سے میرے اس بھائی کی حفاظت فرما۔ اس وقت کے بعد سے مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ ہی کبھی سردی محسوس ہوئی۔ اور اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں میں ہماری ملاقات حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے صرف 2 باریک کپڑے پہن رکھے تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ اے علی، آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمارا علاقہ آپ کے علاقے سے بالکل مختلف ہے، اس علاقے میں سردی بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر لہب مبارک لگایا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو سردی اور گرمی کی شدت سے بچا، اور اس روز کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی اور نہ ہی سردی